بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے ابھی پوسٹ بھی لگائی تھی، ایک ایسا ہے کہ آپ کی رائٹر کو آپ پہ بڑا ترس آ رہا ہے سب پہ، تو ارید شاہ کا کہنا ہے کہ تخت بخت کی ایپیسوڈ ڈیلی دی جائے۔ تو پہلے تو میں نے اس کو کافی زیادہ اچھے الفاظ میں آپ سب کا رسپانس بتایا کہ اس پہ رسپانس نہیں آ رہا بہن، تو میں ڈیلی ایپیسوڈ کیسے دوں؟ لیکن اب اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ آپ سب لوگ رسپانس دیں گے، جو رسپانس دیتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، جو نہیں دیتے ان کی بات کر رہی ہوں، تو تم ڈیلی ایپیسوڈ دو۔ تو پھر اب آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا، میرے جو کچھ ہے سائلنٹ لسنرز، وہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر تو آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے دین مجھے بتا دیجیے گا، اگر نہیں بتائیں گے تو اٹس مین کہ آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر ڈیلی ایپیسوڈ آئے گی تو کوئی مجھے یہ مت بولے کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے یا یہ ہے تو وہ ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2 ناول ایک ساتھ لکھنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے اریج کے لیے، بلکہ 2 نہیں 3 ناول وہ آپ لوگوں کے لیے، وہ شازل والا بھی لکھ رہی ہے، جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے، 3 ناول ایٹ اے ٹائم اس کے چل رہے ہیں، پھر اس کی اپنی سٹڈیز بھی ہیں، ہر چیز بھی ہے، تو 3 ناول اکٹھے لکھنا اس کے لیے کتنا زیادہ ٹف ہے، لیکن وہ پھر بھی صرف آپ لوگوں کی خاطر لکھ رہی ہے، اور مجھے بھی کہہ رہی ہے کہ تو ڈیلی دے ایپیسوڈ۔ تو اتنی ایپیسوڈ لمبی نہیں ہوتی، اور میں بھی کتنا سلو بول سکتی ہوں، کوشش پوری ہوگی لیکن میرے سے بھی زیادہ سلو نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہے کہ پھر آدھے گھنٹے تک جائے گی، آدھے گھنٹے 40 منٹ کی ایپیسوڈ ہوا کرے گی اگر ڈیلی آئی تو، اگر ڈیلی نہیں آئی تو پھر ایپیسوڈ اتنی ہی ہوگی جتنی اب آتی ہے اور گھنٹے کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ مجھے اپنا فیصلہ بتا دیجیے گا کہ اگر تو آپ لوگ صرف اس وجہ سے رسپانس کم ہے کہ ایپیسوڈ ڈیلی نہیں آ رہی، یا آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ لوگ اس انتظار میں ہے کہ ناول ختم ہوگا تو آپ لوگ پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی، اور اسی منتھ ناول بھی اینڈ ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی جو بھی آپ کا فیصلہ ہو سنا دیجیے گا۔ باقی میں نے پول کریٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ووٹ کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرے لسنر کیا چاہتے ہیں۔ باقی یہ جو ناول ہم نے سٹارٹ کیا اس کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں، تو آئیں سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ مما معاف کیجیے گا چھوٹی بی بی جی، آپ تو ہمیشہ صبح صبح ہی اٹھ جاتی ہیں، مجھے لگا آپ اٹھ گئی ہوں گی۔ وہ جی آپ کا بڑی اماں جی ناشتے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اس بار گل بی بی دروازے پر کھڑی سر جھکائے بول رہی تھی، اس کی بات پر وہ صبح بیڈ سے اٹھی اور گھڑی پر وقت دیکھا جو صبح کے 8 بجے آ رہی تھی۔ بھئی پہلے کیا وہ لوگ میرا انتظار کرتے تھے؟ پہلے بھی تو میں اکیلے ہی کرتی تھی ناشتہ، اب کیا ہو گیا جو میرا انتظار ہو رہا تھا؟ الماری کی جانب بڑھتی وہ بولی تھی، اس کا بالکل دل نہیں تھا ابھی کمرے سے نکلنے کا، کیونکہ اس کا دل اور اس کا سر اور جسم کافی دکھ رہا تھا، وہ آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ کیسی باتیں کرے چھوٹی بی بی جی آپ، اب تو جی آپ بہو ہو اس گھر کی، مرشد صاحب کی بیوی ہیں، اب تو جی آپ وہیں سب بیبیوں کے ساتھ کھانا کھایا کریں گی۔ گل بی بی اپنی طرف سے معصومہ کو سمجھا رہی تھی، جبکہ معصومہ نے اس کی بات خاصی بیزاری سے سنی۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ معصومہ اپنے کمرے سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھی۔ بی بی جی وہ جی بڑی بی بی نے کہا کہ آپ تیار ہو کر آئیں۔ گل بی بی نے ڈرتے ہوئے کہا تو معصومہ اسے نظر انداز کرتی واش روم میں گھس گئی، جبکہ گل بی بی وہیں کمرے کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ گل بی بی نہ تو معصومہ زیادہ ہی اوور ہو جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی، اس کے پیچھے گل بی بی کافی پریشانی سے چلتے آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس کے سلام کرنے پر دادی جان اسے سرد نگاہوں سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سفید رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے، چہرے پر بیزاری لیے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بستو اندر شو کا ہو یا بستوے؟ معصومہ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے؟ دادی جان اسے دیکھتے غرائی تھی، جبکہ ان کی گرجدار آواز سے تائی اور چچی سمیت وہاں موجود ہر ملازمہ کام کی۔ دادی جان مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چہرے پر بلا کی معصومیت لیے اس نے پوچھا تو واقعی نہیں سمجھی تھی کہ دادی جان غصہ کس بات پہ ہیں۔ سفید رنگ، وہ بھی شادی کے پہلے دن؟ دماغ خراب ہے لڑکی تمہارا، تم اسی خاندان کی لڑکی، تمہیں سمجھانے کی ضرورت تھی کیا؟ کرسی سے اٹھتی ہوئی وہ غرائی تھی، اس کے اٹھنے سے تائی اور چچی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی جان میں تو پہلے بھی یہ پہنتی تھی، اس وقت تو کبھی آپ نے منع نہیں کیا۔ معصومہ کو دادی جان کی بات واقعی حیران کر گئی، مطلب حد ہے، اب اس کے پہننے اوڑھنے پہ بھی اعتراض کیا جائے گا؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تم سہاگن ہو، خبردار اگر اب تم نے یہ سفید کالے پھیکے رنگ پہنے۔ وہ سرد مہری سے گویا ہوئی تھی۔ لیکن دادی جان
मासूमा, क्या हर बात में बहस करना तुम्हारी आदत बन गई है? दादी जान ने मासूमा की बात काटी। बानो, अफसोस है हमें, तुम एक लड़की को काबू नहीं कर पा रही। ये लड़की अपनी माँ की तरह बदतमीज़ है और इसका अंजाम भी वैसा ही होगा। इस लड़की को बाजिल सीधा करेगा। दिन ब दिन इसकी बदतमीजियाँ बढ़ रही हैं। अचानक डाइनिंग हॉल में मुजफ्फर साहब दाखिल हुए। इनकी गंभीर आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। यकीनन मुजफ्फर साहब इनकी गुफ्तगू सुन चुके थे, जबकि इनको देखकर बाकी सब खवातीन एक तरफ खड़ी हो गई। लेकिन दादाजान, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं। मासूमा ने कुछ बोलना चाहा था। इसे दुख होता था जब दादाजान इसकी माँ को बुरा कहते थे, मगर दादी जान ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। मासूमा, खामोश रहो। नहीं नहीं, बोलो लड़की, तुम चुप रहो। बानो, इसे बोलने दो, बदतमीज़ लड़की है ये। एक बार फिर मुजफ्फर साहब ठाड़े थे। मासूमा के चेहरे पर सख्त तासुर आया। दिल में तकलीफ पड़ी थी। अब कौन सी खता कर दी इसने? हमेशा ऐसा ही हुआ था इसके साथ। माफ़ कीजिएगा मुर्शिद साहब, बच्ची है, माफ़ी मांगो मासूमा। दादी जान पहले मुजफ्फर साहब को देखी थी, इल्तिजाइयाँ बोली थी और फिर मासूमा की जानिब रुख करके गुस्से से बोली, जबकि अब मासूमा ने शिकवा की निगाहों से दादी जान को देखा, जैसे कह रही हो कौन सी गलती पर माफ़ी मांगू? ये क्या बदतमीज़ी की है जिसकी माफ़ी मांगू? इसके देखने पर दादी जान ने अपनी नज़रें चुराई थी। मुझे माफ़ कर दे दादा जान। मासूमा सर उठाकर नज़रें झुकाकर गोया हुई चेहरे के साथ लहजा भी बेतासर था। मुजफ्फर साहब ने एक हकारत भरी निगाह मासूमा पर डाली और वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद मासूमा डाइनिंग टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर विराजमान होकर नाश्ता करने लगी। वैसे जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर जो सब हुआ वो सबकी से आदत थी, तभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नौशीन साहिबा ने तड़प कर नाश्ता करती मासूमा को देखा, जो काफ़ी पुरसुकून दिख रही थी, जबकि दादी जान भी आंसू पीती वहाँ से चली गई। बॉस, परसों सुबह इस इलाके से एक लड़की मिली है, बहुत बुरी हालत में सर। रेप और टॉर्चर किया गया इस पर। चेहरा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की को कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया गया और कई रोज़ तक गैर इंसानी सलूक किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशान है। इसकी हालत इस वक्त ऐसी है कि ना तो वो ज़िंदा है और ना मुर्दा। आज सुबह इसे होश आ गया था, बट सर वो स्टिल एक ही पोजीशन में। कई बार हमने कोशिश की, बट वो बहुत डरी हुई है। रिमशा की बार बार कॉल की वजह से वो काफ़ी जल्दी में वहाँ पहुँच जाता। हाल में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा हुआ बगौर रिमशा की बातें सुन रहा था। इस वक्त इस हाल में बाजिल और रिमशा के अलावा कोई नहीं था। रिमशा, तुम्हें इस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ना चाहिए था और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। यहाँ लाने का क्या मकसद है? ये कोई हॉस्पिटल या थाना नहीं है। मुनज़्ज़र सामने लैपटॉप पर जमाए सर्द मोहरी से बोला। रिमशा ने देखा, एक पल को बाजिल के चेहरे पर अजियत दर आई थी, मगर फिर इसका लहजा और चेहरे किसी भी तासर से पाक था। जैसे इस कदर अफसोसनाक बात से कोई ख़ास फ़र्क ही ना पड़ा। बॉस, मैं ना हॉस्पिटल लेके जा सकती थी ना पुलिस स्टेशन। रिमशा के चेहरे और लहजे में परेशानी थी। क्यों? इस तशवीशनाक बात यह है कि मैंने पता किया है कि 2 दिन से लड़की हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। परसों रात की हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। हॉस्पिटल अमले से मालूम हुआ है कि परसों कि इस लड़की को ज़्यादती के बाद हॉस्पिटल के करीब सड़क से लाया गया था। इलाज हो रहा था, लेकिन इसके बाद ये गायब हो गई। निमिषा ने हाथ में थामी हुई हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की फ़ाइल बाजिल की जानिब बढ़ाई, तो बाजिल ने इसके हाथ से फ़ाइल लेकर देखने लगा। इसका मतलब किसी ने इस लड़की को हॉस्पिटल से गायब करवाया, फिर से तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बना नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया। ये वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये मर चुकी है। निमिषा के बोलने से पहले बाजिल पुरसोच अंदाज में बोलने लगा, तो निमिषा ने इस बात में सर हिलाया। यस सर। बाजिल ने इस लड़की की आज की रिपोर्ट्स पर नजरें जमाए हंकारा भरा। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? और इस लड़की के घर वाले? बाजिल ने जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए रिमशा से पूछा। यस बॉस, कल मैंने और हमाद ने हॉस्पिटल में पुलिस को इन्फॉर्म किया था, बट सर मुझे कोई गड़बड़ लगी। सर, इसकी जान को खतरा है, इसलिए मैं और हमादे से यहाँ ले आए। मैं इसे ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर, और इसके घर वालों का पता किया आम से लोग हैं। मैंने कॉल करके बताया, बट सर। रिमशा के चेहरे पर हसीयत तर है। इसने बात अधूरी छोड़ दी। बाजिल को देखा जो अभी से देख रहा था। इसके घर वालों ने इनकार कर दिया होगा इस लड़की को पहचानने से भी। रिमशा के बोलने से पहले बाजिल बोला था। रिमशा इसकी गर्दन की तनी हुई रगे देखकर एक कदम पीछे हुई थी। जी बॉस। रिमशा बमुश्किल रिमशा की आवाज़ हलक से निकल सकी। बॉस, आप एक बार मिलेंगे इससे? बाजिल की सुर्ख आंखों को देखती हुए बोली। नहीं रिमशा, अभी कुछ दिन इससे कोई सवाल मत करना, नॉर्मल होने तो कुछ इसे, फिर देखते हैं इस मामले को। बाजिल मोबाइल जेब में रखता एक बार फिर लैपटॉप की जानी मतवजा हो गया। यस बॉस। बाजिल को काम में मसरूफ़ देखकर वो इस कमरे की जानी पड़ी जहाँ वो लटकी थी। इस तरह के लोगों को बंदा कुत्तों के आगे डाल दे जो इस तरह किसी के साथ करते हैं। रेपिस्ट की तरफ मेरा इशारा है। आज इनकी शादी को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, मगर बाजिल घर नहीं आया। सबसे ज़्यादा हैरत मासूमा को इस बात से हो रही थी कि किसी ने भी इससे बाजिल के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि 1 हफ्ते से बाजिल घर नहीं आया, इस बात से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था। वो ना चाहते हुए भी बाजिल को सोचने लगती थी। पुप्पो जान के समझाने के बावजूद ज़्यादातर वो अपने कमरे में रहती। बाजिल के कमरे में सिर्फ रात को जाती थी, वो भी इस मजबूरी में कि दादी जान इस पर नज़र रखती थी, बार बार टोकना रोकना। वो 1 हफ्ते में ही काफ़ी तंग आ चुकी थी। खाना सबके साथ खाना, घर के मामलात में दिलचस्पी लेने के लिए इसे मजबूर किया जाने लगा। वो इतनी भी बदतमीज़ी खुद सर नहीं थी जितना इसे ज़ाहिर किया जाता। कायम भी 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर किया हुआ था। मासूमा को शिद्दत से इसकी याद आती थी। कायम की गैर मौजूदगी की वजह से दादाजान काफ़ी बार मासूमा को डांट चुके थे। कुछ दिन में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी और इसे एक डर था कि अगर कायम ना आए तो दादाजान ज़रूर इस पर फिर से पाबंदी लगाएंगे। हम पर तो हर बात पर पाबंदी आए थे। ये रंग नहीं पहनना, वो कपड़े नहीं पहनने, ऊंची आवाज़ से मत बोलो, इतना ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, 10 बजे से पहले सो जाओ, 5 बजे से पहले उठ जाओ बाहर।
नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं रखना। उफ, हम पर इतनी पाबंदियाँ, मगर पोता एक हफ्ते से आवारागर्दी पर है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। वो जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, इसे कोई नहीं टोकता। बेड पर बैठी हुई वो खुद से हम कलाम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मासूमा बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? फूफा जान की अब आवाज़ उभरी तो इसने उठकर दरवाज़ा खोला। मासूमा बच्चे, बाजिल का कमरा ही तुम्हारा कमरा, मैंने कहा भी था कि वहाँ रहा करो। वो मासूमा के कमरे की लाइट ऑन देख कर आई थी और आती शुरू होगी। फूफा जान, हर बात पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है मुझ पर? अब क्या मैं अपने कमरे में भी नहीं रह सकती? इस पर भी दादा जान की शान में गुस्ताखी होगी। नौशीन साहबा बेड पर बैठी तो मासूमा ने इनकी गोद में अपना सर रख दिया, इनके हाथ अपने सर पर रखे। वो झंझलाए, मासूमा प्लीज़ फूफा जान, वो झंझलाए हुए अंदाज में बोली। मासूमा, हम मौका देते हैं तो लोग बातें करते हैं ना, तुम किसी को शिकायत का मौका ही ना दो। वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए गोए हुई। रहने दे फूफा जान, आप कुछ भी कर लो, दुनिया कभी खुश नहीं होती, इसलिए मैं बेकार की कोशिश करती नहीं हूँ। मासूमा को इनकी बात से सख्त इख्तलाफ हुआ था। वो अपना नज़रिया बड़े आराम से इनकी गोश्त गुजार कर रही थी, जिस पर नौशीन साहिबा ने अपना माथा पीट लिया। मासूमा बेटा, इसलिए तो अब्बा जान हर वक्त तुमसे खफा रहते हैं, तुम खातिर में किसी को नहीं लाती। चलो अच्छा, अब छोड़ो ये सब बातें और अपने कमरे में जाओ। वो झुककर इसका माथा चूमकर बोली थी। दादा जान तो पता नहीं कौन से बदले ले रहे हैं मुझसे। हद है फुप्पो, घर में और भी तो लोग हैं, लेकिन सबको मैं ही नजर आती हूँ। इस पर मासूमा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो नशीन साहबा को भी दुख हुआ। वाकई ये बात सच थी कि इन 2 हफ्तों में जफ़र साहब काफ़ी दफ़ा मासूमा को डांट चुके थे। मासूमा मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने इसे प्यार से कहा। ऐसी बात है फुप्पो जान, भैया नहीं है ना, इसलिए दादा जान का बस चले तो वो ये भी कह दे कि लड़की तुम इतनी सांसें क्यों ले रही हो, कम कम सांस लो। आखिरी बात इसने दादा जान के अंदाज में कही और हंस पड़ी, लेकिन इसकी आंखों की नमी नौशीन साहबा को अच्छे से देख चुकी थी। हाँ, वो ऐसी तो थी, पता नहीं क्यों मुजफ्फर साहब को इस बच्ची पर हर वक्त गुस्सा रहता था। नौशीन साहबा भी समझ नहीं पा रही थी। अच्छा, तुम बस अपनी तरफ से कोशिश किया करो अपने दादा जान को खुश रखने की, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करने वाला है। चलो अब जाओ अपने कमरे में। वो इसे प्यार से समझा रही थी। आज नहीं फुप्पो जान, प्लीज़। मासूमा बेटा, प्लीज़ बेटा समझो, फिर पता है ना बात तुम्हारी माँ तक जाती है, फिर प्लीज़ बेटा पासले को कोई शिकायत का मौका मत देना। इसका चेहरा हाथों में भरे वो इसकी आंखों में देखती हुई बोल रही थी। वो आए तो सही फुप्पो जान, वैसे दादा जान का इंसाफ देखें, मेरी तो हर बात पर पाबंदी आयद की हुई है इन्होंने, और इनका पोता 2 हफ्तों से घर नहीं है, लेकिन दादा जान बिल्कुल रिलैक्स है। मासूमा थोड़ा मुस्कुरा कर बोली थी। क्यों, मेरी बेटी को याद आ रही है शोहर की? नौशीन साहबा शरारत से बोली। ओ प्लीज़, मैं और इसे याद करूंगी, वो चेहरे पर बेजारियत लाए हुए बोली। मासूमा, शोहर है तुम्हारा, किस अंदाज में बात कर रही हो इसके बारे में? शोहर से एहतराम से बात करते हैं, इस बार इन्होंने डांटा था इसे। ओके सॉरी, अब एहतराम से बात करूंगी। और फिर वो दोनों उठ खड़ी हुई। सुबह इसकी आंखें एक अजीब एहसास के तहत खुली। चंद लम्हों में हवास बहाल हुए तो इस अपने आसपास देखा बाजिल इसके बिल्कुल करीब लेटा हुआ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। बाजिल का एक हाथ मासूमा के बाजू पर और एक टांग भी मासूमा की टांग के ऊपर थी, ऐसे कि वो आधी बाजिल के नीचे दबी हुई थी। इसे महसूस हुआ इसका जिस्म दबा होने के बायस आधे धड़ में दर्द की लहर उठी थी। अपना पूरा जोर लगाकर इसने खुद को बाजिल से दूर किया, इतनी सी कोशिश में इसका तनफ्फुस बिगड़ा था। इस सारी कार्रवाई के बाद वो काफ़ी बेहाल हो गई। क्या खाता है ये बंदा, उफ़। वो बाजिल से दूर होकर इसके कसरती वजूद को घूरती बोली थी। ढीला सा ट्राउज़र और बनियान पहने वो बेड पर करवट लिए सो रहा था। माथे पर भूरे बाल बिखरे हुए थे। मासूमा ने गौर किया तो इसे इदराक हुआ कि बाजिल की दाढ़ी मूंछों के मुकाबले में हल्की हल्की है। बाजिल के बालों का रंग भूरा था जो इस पर काफ़ी जचता था। बनियान से इसका सेहतमंद जिस्म नुमाया हो रहा था। मासूमा की नज़र इसके चौड़े पर सीने पर पड़ी। बेसाख्ता इसने अपनी निगाहों का ज़ाविया बदल लिया। बिलाशुबा वो एक भरपूर वजीब मर्द था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, मगर मासूमा मजबूत सोच और इरादे रखने वाली लड़की थी। इसे बाजिल की ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा इसका किरदार बाजिल के करीब कर सकता था। ये आया कब है? रात को तो मैं अकेली सोई थी। आज याद आ ही गई घर की। मशकूक आदमी ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती हुई बेड से उतर गई। गुड मॉर्निंग जाना। अभी वो मुड़ी थी कि बाजिल की बोझल आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। इसका मतलब वो जागा हुआ था और ये सोच आते मासूमा के दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। यार इट्स ओके, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम जी भर के मुझे देख सकती हो, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मासूमा के चेहरे पर सुर्खी और इसकी एकदम झुकी आंखों को देखकर मुस्कुराते हुए गोया हुआ। जब मैं जी भर के तुम्हें देख सकता हूँ, किस कर सकता हूँ, बल्कि कुछ भी कर सकता हूँ, तो यार तुम भी तो बीवी हो मेरी, पूरा हक है तुम्हारा। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ पास आओ, जैसे मर्जी देखो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। महासत की चली जाए, अगली ने शर्मिंदा करके रख देता। मासूमा के चेहरे पर हया के रंग देखकर वो हासा महसूस हो रहा था। आंखों में शरारत लिए वो संजीदगी से गोया हुआ। आप कब आए? बाजिल की मानी खेस बातें शरारत भरी आंखें नज़रअंदाज किए वो मुश्किल बोली थी। रात को आया था, तुम काफ़ी सुकून से सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। तो वो बेड से उतर के इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि मासूमा बेसाख्ता अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। इससे पहले वो मज़ीद दूर होती, बाजिल ने इसे बाजू थाम कर करीब किया और इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमायल किए लिए। कैसी हो? इसके चेहरे को वालहाना अंदाज में तकते हुए गोया। ठीक, मेरा हाल नहीं पूछोगी? इसके लबों को देखते हुए बाजिल ने जिस बात से चूर लहजे में कहा, जबकि मासूमा को इसकी बोलती आंखों में देखना मुहाल हो रहा था।
اس لیے خاموش رہی جب کہ آنکھیں حوض جھکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مزاحمت کیوں نہیں کر پا رہی، اتنی آرام سے کیوں بازل کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ کوئی تو بات ہے تم میں۔ اب بازل کی نگاہیں اس کے لبوں سے ہوتی ہوئی گردن پر پڑے نشان پر گئی۔ یقیناً یہ وہی نشان تھا جس نے خود معصومہ کو دیا تھا، اور پھر اس کی نگاہیں اس کی گردن کے خم پر ان تلوں پر گئی، اور بس یہیں بازل خود پر سے اختیار کھو بیٹھا اور اس کے اوپر جھکا۔ مگر معصومہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر فوراً بولی تھی، بازل کو پاس رکھنے کی اپنی سی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ مگر بازل اس کی بات مکمل طور پر نظر انداز کر کے پہلے اس کی گردن پر جھکا اور ان تلوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا، پھر اس نشان پر، اور اسی طرح وہ معصومہ کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے اپنے ہوش کھو بیٹھتا دروازے پر دستک ہوئی بازل یکدم ہوش میں آیا اور اپنے بازو میں لرزتی معصومہ کے وجود پر سے اپنی گرفت ڈھیل کی۔ کون ہے؟ دروازے کو کھوٹتے ہوئے دھاڑا تھا کہ اس کی دھاڑ سن کر معصومہ سمیت باہر کھڑی بازل کے وفادار ملازمہ نوری بھی کام کی۔ صاحب جی میں نوری۔ نوری بازل کے ڈر سے بمشکل الفاظ منہ سے ادا کر پائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ معصومہ کو اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو کی تو وہیں بازل کے سامنے کھڑی تھی۔ مرشد صاحب، وہ جی بڑے صاحب نے یاد کیا، جاؤ۔ ابھی نوری اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ بازل پھر رو رہا ہے۔ معصومہ نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر دیکھا، بازل کے چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر پہلے والی شوخی کی جگہ اب سرخی تھی۔ معصومہ کے ہلکے لرزتے وجود کو خود سے دور کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے جانب پڑا۔ اب وہ دراز سے کوئی باکس نکال رہا تھا۔ معصومہ ترچھی نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب بازل واپس مڑا اور قدم اس کی سمت بڑھائے تو معصومہ نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کے پاس آ کر بازل نے وہ باکس کھولا۔ یہ تمہارے لیے۔ آئی فون معصومہ کی طرف بڑھاتے وہ گویا معصومہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں صدقے چلی جائے، سیدھا ہی آئی فون گفٹ۔ پہلے وہ رنگ کی تھی ہن آئی فون۔ ویری گڈ، ویری نائس۔ اتنے دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، اس لیے یہ موبائل رکھو اپنے پاس۔ ویسے بھی میرے خیال سے تم یونیورسٹی جاؤ گی تو ضرورت پڑے گی اس کی۔ بازل موبائل اس کے ہاتھوں میں دے کر بولا، مگر معصومہ یکٹک کبھی اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو اور کبھی بازل کو دیکھے جا رہی تھی۔ جھٹکا تو نہیں لگ گیا معصومہ بی بی؟ آئی نو تم نے کبھی یوز نہیں کیا موبائل، اسی لیے یوز کرنے میں تمہیں بھی مسئلہ ہوگا، لیکن ڈونٹ وری، سیکھ جاؤ گی۔ معصومہ کو حوض ایک ہی طرح کھڑے دیکھ کر بازل پھر سے گویا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ یہ کیوں؟ میرا مطلب ہے تالا جان غصہ کریں گے، آپ کو پتہ ہے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ معصومہ کو بازل کی باتیں خاصی حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر نگاہیں جمائے بولی، تم اب میری بیوی ہو، تمہیں صرف یہ سوچنا اور یہ خیال رکھنا کہ میرا کیا حکم ہے، میری کیا پسند ہے یا مجھے کیا ناپسند ہے، نہ کہ یہ کہ تمہارے دادا جان نے کس چیز کی اجازت دی ہے یا تمہارے باپ نے کس چیز سے منع کیا، یہ تمہارے بھائی نے کیا کہا ہے۔ یہ سب باتیں سوچنا چھوڑ دو۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کا دایاں گال سہلاتا ہوا دھیمی آواز مگر مستحکم انداز میں بول رہا تھا، جی۔ بازل کا سپاٹ چہرہ دیکھتی بھی وہ بھی دھیمی آواز میں بولی، میرے کپڑے نکال دو۔ اب بازل اس سے دور ہوتا میز سے اپنا موبائل اٹھا کر بولا، کیا پہنیں گے؟ معصومہ وہ باکس میز پر رکھ کر الماری کی جانب بڑی اور حلق تک کرتی ہوئی بولی، شلوار قمیض نکال دو۔ وہ اپنے موبائل پر نگاہیں جمائے بولا۔ اب معصومہ اس کی الماری کے پٹ کھول کر کھڑی طرح طرح کے قمیض شلوار دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا نکالے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو رخ موڑ کر ترچھی نگاہوں سے بازل کو دیکھا جو اب موبائل کان سے لگائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور واپس الماری کی سمت مڑی۔ پھر ان میں سے براؤن کلر کی شلوار قمیض نکالی، الماری بند کر کے اب وہ بازل کی سمت بڑھی۔ بازل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فون بند کر کے واپس میز پر رکھ دیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ معصومہ کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ معصومہ پیشانی پر بل ڈالے اس کی پشت کو گھورنے لگی، یہاں تک کہ واش روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عجیب آدمی ہے، نوٹ ہی نہیں کیا اس نے، میں نے اسے آپ کہا، اتنی عزت دی اور پہلی بار اس کا کوئی کام کیا اور شکریہ تک نہیں کیا اس نے۔ بے شک صرف کپڑے نکال کے دیے مگر کام تو کیا نا، بد اخلاق آدمی۔ لیکن میں نے بھی تو اسے تھینکس نہیں بولا، اس نے بھی تو اتنا اچھا سیل فون دیا مجھے، لیکن میں نے تھوڑی کہا تھا اپنی مرضی دیا۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ تیری بھی بیبی کوئی کل سیلی کھدی نہیں، تو وہ آئی فون تے انہوں تھینک یو نہ بولے تو تینوں صرف کپڑے کڈن تے تھینک یو بولے۔ ماں صدقے چلی جائے تیری تو۔ وہ شاور لے کر کمرے میں آیا تو معصومہ کمرے میں نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے بال خشک کیے انٹرکام میں نوری کو آنے کا بولا۔ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا، پھر بالوں کو خشک کر کے برش کیا اور براؤن چادر شانوں پر رکھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے خود کا سرسری سا شیشے میں جائزہ لیا، پھر آنے والے کو اجازت دی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے شانے بے نیازی سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ سلام مرشد صاحب، حکم کریں۔ نوری نے سر جھکائے ادب سے سلام کیا۔ بازل نے سر ہلا کر اسے جواب دیا، ساری باتیں بتاؤ مجھے، کیا ہوا تھا ان 2 ہفتوں میں؟ میز سے موبائل اٹھا کر ہاتھ میں لیتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولا، اچھا مطلب نوری چگل خور کوا رکھیا ہے اپنا، صحیح ہے بھی صحیح ہے، گھر نہیں ہے تو گھر دی خبراں تے ہونیاں چاہیے۔
نوری نے بغیر رکے جب سے وہ گیا تھا شادی سے اگلے دن کے ہونے والے واقعے سے لے کر کل رات تک کی ساری روداد اس کے گوشت کو سار کر دی اور پھر سر اٹھا کر اس کے تنے ہوئے چہرے اور سرخی مائل آنکھوں کو دیکھتی پھر سے سر جھکا گئی۔ اور معصومہ کچھ نہیں بولتی تھی؟ موبائل پر نگاہیں جمائے سرسری سا پوچھا گیا۔ چھوٹی بی بی زیادہ چپ ہی رہتی تھی مرشد صاحب، نوری ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نوری کی بات پر اس نے طویل سانس لے کر سر ہلائے، نگاہیں موبائل پر ہی جمی ہوئی تھی جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ حکم مرشد صاحب؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو نوری نے سر جھکائے ڈرتے ہوئے پوچھا، جاؤ۔ بازل نے اسے بغیر دیکھے حکم دیا۔ واہ کیا شان بے نیازی ہے، مجھے یہ والا ناول بڑا پسند ہے، مجھے یہ ان کے سینز بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بازل بڑا پسند ہے۔ وہ جب ڈریسنگ روم سے نکلی تو کمرے میں دھواں ہونے کے باعث کھانسنے لگی۔ بازل جو کہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ انگلیوں میں دبائے منہ سے دھواں خارج کر رہا تھا، اچانک ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑی معصومہ کے کھانسنے سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک نگاہ معصومہ پر ڈال کر صوفے سے اٹھا اور انگلیوں میں دبی آدھی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا جہاں پہلے سے ہی کئی سگریٹ راکھ بنی پڑی تھی، اور اب وہ کھڑکی کی جانب بڑھا اور پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ معصومہ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے بازل پر ایک ناگوار نظر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بازل وہیں کھڑکی کے پاس اپنے دونوں بازو پشت پر باندھے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ میرون کلر کا قیمتی جوڑا زیبتن کیے دوپٹہ کندھے پر پھیلائے وہ شیشے کے سامنے کھڑی اب بالوں میں برش کرنے لگی۔ جلدی کرو، دادا جان ناشتے کے لیے انتظار کر رہے میرا۔ اس کے دل کے سراپے سے نظریں ہٹا کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بولا۔ بازل کی تحکم آواز پر معصومہ نے جلدی سے کانوں میں آویزے پہنے، ہاتھوں میں کنگن پہنے اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر بازل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چلے؟ معصومہ کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹا، اس کی نظر اس کے سراپے پر ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا جبکہ معصومہ اس کی پشت کو گھورتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دیکھیں آگے آگے آپ لوگ بازل شیرازی کے نا فین ہو تو میرا نام بدل دینا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں پہنچے جہاں پہلے سے سب موجود تھے، لیکن ان دونوں کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ بازل ایک نظر سب کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور تھوڑی اونچی آواز میں سلام کر کے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ مظفر صاحب نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا جبکہ معصومہ بھی سلام کرنے کے بعد میز پر سے جوس کا جگ اٹھا کر جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ جوس گلاس میں ڈال کر اس نے بازل کی جانب بڑھایا۔ تم رہنے دو اور یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ بازل نے معصومہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر میز پر رکھا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا جبکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود ہر شخص پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ساجد صاحب اور عابد صاحب نے بھی پہلے اپنے بھتیجے اور پھر معصومہ کو حیرت سے دیکھا جبکہ معصومہ کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ وہ بے یقینی سے بازل کو دیکھنے لگی۔ بازل ہوش میں تو ہو؟ اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ دادا جان بازل کے ہاتھ میں معصومہ کے ہاتھ کو ناگواری سے گھورتے ہوئے دھاڑے۔ اس لڑکی کی اوقات میری اوقات پر منحصر ہے دادا جان، اس کی یہ اوقات ہے کہ یہ بازل شیرازی کی بیوی ہے۔ بازل ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بول رہا تھا، ایک پل کو اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے پھر اسے بولنے لگا، اور جہاں تک اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بات ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آرام سے بیٹھ کر طرح طرح کے کھانے نوش فرماؤں اور میری بیوی سر جھکائے میرے پاس کھڑی رہے۔ دادا جان سے کہہ کر اس نے ایک نظر وہاں کھڑی دادی جان شیری بیگم اور چچی کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں میں نمی چھپانے کی غرض سے اپنے سر جھکا لیا۔ معصومہ کا ہاتھ ابھی بھی بازل کے ہاتھ میں مکی تھا، وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ دیکھا ابا جان، اتنے کم وقت میں آپ کے لاڈلے پوتے نے زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ماجد صاحب بازل کو اپنی سرخ نگارے آنکھوں سے گھورتے ہوئے مظفر صاحب سے مخاطب ہوئے۔ بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جان، آپ کے لاڈلے پوتے اپنی بیوی کو بیش قیمت تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں۔ فقط ایک انگوٹھی 11 لاکھ کی لی ہے اس نے، لڑکی ذات پر اس قدر پیسہ لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دن پہلے تو بازل کا خاص آدمی شاپ سے بازل کی پسند پر تیار کروائی کی بیش قیمت انگوٹھی لے کر گیا تھا۔ عابد صاحب بس بہانے کی تلاش میں تھے کیسے مظفر صاحب کو ان کے لاڈلے پوتے کے کارنامے بتائیں، جبکہ ان کی بات پر بازل کے اسپاٹ چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ مظفر صاحب کو اپنے سمجھدار پوتے سے فقط ایک انگوٹھی وہ بھی اس لڑکی کو دینے کے لیے اتنا پیسہ لٹانے پر افسوس ہوا تھا، مگر خاموش رہے۔ شیرازی صاحب وہ کیا ہے نا کہ بازل شیرازی اپنی بیوی کو کوئی معمولی تحفہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ سلگتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا جوس کا گلاس لبوں سے لگا چکا تھا جبکہ معصومہ بے ساختہ اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود اس خوبصورت انگوٹھی کو بغور دیکھنے لگی۔ اسے وہ پہلی نظر میں کافی نایاب اور خوبصورت لگی تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی بیش قیمت ہوگی۔ بازل اس لڑکی کو سر پر مت چڑھاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، پچھتاؤ کہ تم اس کو اس کی اوقات میں رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ماجد صاحب پیشانی پر شکن ڈالے معصومہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بازل سے بولے، شیرازی صاحب یہ میری بیوی ہے، اسے میں کس طرح سے رکھتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ سے ہی سیکھا ہے میں نے۔ شیرازی صاحب یاد ہے ایک بار آپ ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ بیوی تو ملکیت ہوتی ہے مرد کی، یہ مرد کے ہاتھ میں وہ کیسے رکھتا ہے اسے؟ آپ اگر اپنی بیوی کو سب کے سامنے بے عزت کر سکتے تو میں اپنی بیوی کو سب کے سامنے عزت کیوں نہیں دے سکتا؟ ہر مرد کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ وہ خاصی اونچی آواز میں ان پر طنز کر رہا تھا کہ ڈائننگ ہال میں اس کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ معصومہ نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھا جہاں چٹانوں جیسی سختی تھی، ایک پل کو بازل کے ہاتھ میں مکید اس کا ہاتھ بھی کپ کپ آ گیا جبکہ ماجد صاحب کو بیٹے کی بات سے کئی سال پہلے بولے گئے ان کے اپنے الفاظ یاد ہے، آپ سب کے سامنے آنٹی کو تھپڑ نہیں مار سکتے بابا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ آنٹی کو مارتے۔
14 साल का बाजिल इनके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा गुस्से से इन्हें कह रहा था, जबकि इनकी बात और इसकी बात और तासरात देखकर माजिद साहब काफ़ी हंसे थे। बाजिल, ये मेरी बीवी है, मतलब मेरी मलकियत, मैं जैसे चाहूँ इसे रख सकता हूँ। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सौतेली माँ है, कौन सा सगी है जो तुम इसकी इतनी तरफदारी करते हो? और वाकई वो दिन और आज का दिन बाजिल ने किसी भी मामले में बोलना छोड़ दिया, और आज वो इतने अरसे के बाद अपने बाप को इसी के अल्फाज वापस लौटा रहा था। वो अब अपने ज़हीन बेटे को बेयकीनी से देख रहे थे। ख़त्म करो ये सब और नाश्ता करो सब, मुजफ्फर साहब ने मामले को ठंडा करने की गर्ज से बोला। मुबादा कहीं इनका पोता उठ कर ही ना चला जाए। पोते ने तेरे कसबल कड़न है मुजफ्फर साहब। बाजिल पुरसकून होकर नाश्ता करने लगा, जबकि मासूमा भी कोशिश करी थी कुछ खाने की, मगर वक्फे वक्फे से सबकी नज़रों से वो काफ़ी गहरे रामते हो रही थी। माजिद साहब गाहें बगाहें कभी अपने बेटे को और कभी मासूमा को देख रहे थे। बाजिल, मेरे बेटे, तुमने बताया नहीं, वलीमा कब का रखना है? मुजफ्फर साहब ने चाय का कप लबों से हटाते हुए बाजिल को देखते हुए नरम अंदाज में पूछा। इनकी बात पर मासूमा ने बेख्तियार बाजिल को देखा। एक दो ज़रूरी काम है दादाजान, मुझे अभी, वैसे भी कायम भी मौजूद नहीं है यहाँ, वो जब वो आएगा तो रखेंगे, मैं बता दूंगा आपको तारीख, बाजिल ने धीमी आवाज़ में कहा। ठीक है, मुझे 2-3 दिन पहले आगाह कर देना, बहुत धूमधाम से करना मैंने अपने पोते का वलीमा। मुजफ्फर साहब बाजिल को देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे थे। बाजिल ने भी इनको मुस्कुराकर देखा और फिर एक जहरीली मुस्कुराहट अपने बाप की तरफ उछाली, जबकि माजिद साहब का बस नहीं चला था बाजिल के मुंह पर 2 थप्पड़ लगा दे। तो सिर्फ सोच के देख, या कह के तो देख, उतनी दास्ता फिर स्वाद, थप्पड़ लाना तो बहुत दूर दी गल है। ये चाय, इतनी बदजायका चाय, मनहूस औरत, चाय भी अपनी तरह बनाई है तुमने। माजिद साहब ने चाय का एक सिप लेकर बाकी चाय अपने पास खड़ी श्री बेगम के बाजू पर गिरा दी कि चाय गर्म होने की वजह से वो बिलबिला उठी। अभी ने अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था, सो अपनी बीवी को निशाना बना लिया, जबकि इनकी इस हरकत पर सब इन दोनों की जाने मतवज्जा हुए थे। मुजफ्फर साहब ने नज़रअंदाज कर दिया, जबकि एकदम बाजिल की गर्दन की रगें तन गई, आंखों में खतरनाक हद तक सुर्खी आ गई। दादाजान, मैंने आपको पहले भी कहा था, इन्हें कह दे कि अगर इन्हें अपनी बीवी के साथ ड्रामे लगाने होते तो ये अपने कमरे तक महदूद रखा करें। ये सब सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया। बाजिल मेज़ पर हाथ मारकर उठ खड़ा हुआ। इसकी धाड़ सुनकर माजिद साहब ने भी थूक निकला। बाजिल बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। मुजफ्फर साहब बाजिल को कुर्सी से उठता देखकर फ़ौरन बोले, नूरी, चाय कमरे में दे जाना। बाजिल मुजफ्फर साहब की बात नज़रअंदाज करता वहाँ सर झुकाए खड़ी नूरी को कहकर जा चुका था। जो हुक्म मुर्शद साहब। माजिद, ये क्या हरकत है? तुम काबू नहीं रख सकते क्या खुद पर? पहले वो काम आता है यहाँ, कितनी बार कहा है तुम सबसे कि इसके सामने एहतियात किया करो। मुजफ्फर साहब माजिद साहब को सुलगती आंखों से घूरते हुए ठाड़े थे। शराजी बरादरान, ताड़ी कोई इज्जत नहीं है, मुजफ्फर साहब दे पोतियाँ दे अग्गी। जबकि मासूमा भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और वहाँ से निकलकर किचन की जानी पड़ी, जहाँ भी शीरी बेगम गई थी। गुल बीबी, मरहम लेकर आओ जल्दी, ताईमा सब छोड़ें और यहाँ बैठे आप। मासूमा किचन में दाखिल होती पहले अपने पीछे आती गुल से और फिर शीरी बेगम साहिबा से मुखातिब हुई, और इनकी सुने बगैर इन्हें कुर्सी पर बिठाया। गुल बीबी मरहम लेकर आई तो मासूमा ने इनके बाजू पर लगाई। शीरी बेगम ने भीगी आंखों से इसे दुआई दी, जबकि मासूमा एक मुस्कुराहट इनकी जानिब उछाल दी किचन से निकल गई। अब इसका रुख नूरी के पीछे था, जो बाजिल के लिए चाय का कप लिए कमरे की जानिब पड़ी थी। वो तेज़ तेज़ इन्हें करती हाँप सी गई। नूरी रुको। गहरे गहरे सांस लेती वो नूरी के सर पर पहुँच बोली, जो ट्रे था में बस दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। जी हुक्म करें छोटी बीबी। नूरी का हाथ खुला में मौल्लक रह गया। वो हाँपती हुई गहरा सांस लेती मासूमा को देखकर कुछ परेशानी से मगर हदब से बोली, ये मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। मासूमा इसके हाथ से ट्रे लेकर मुस्तहकम अंदाज में बोली, छोटी बीबी जी आप ऐसे ना कहें जी, ये मेरा काम है, मैं कर देती हूँ। नूरी मासूमा के शफाफ चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, से मासूमा हमेशा से बहुत प्यारी और अच्छी लगती थी, जो बस अपने काम से काम रखती। अब तो इसे और भी अच्छी लगने लगी थी, आखिर को इसके मुर्शिद साहब की बीवी थी जो थी। नहीं, मैंने कहा ना मैं ले जाऊँगी, तुम जाओ। मासूमा अब थोड़ी आंखों में सख्ती लिए बोली थी। छोटी बीबी जी, मुर्शिद साहब गुस्सा होंगे, कोई भी काम अगर इनके कहे के मुताबिक ना हो तो वो गुस्सा करते हैं। इन्होंने मुझे कहा है अगर आप लेकर गई चाहे तो वो मुझे पर गुस्सा करेंगे। अब नूरी के लहजे में हकीकतन फिक्रमंदी और परेशानी थी। वो कई सालों से बादल की खिदमत गुजार थी, बादल के धूप छाँव जैसे मजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। नूरी, मैंने कहा ना तुम जाओ, कुछ नहीं कहेंगे वो तुम्हें। मासूमा इसकी बात पर कान न धरते हुए नरमी से मगर सर्द अंदाज में बोली, जी। नूरी बेबसी से देखती वहाँ से चली गई। हाँ, ये मौका ठीक है, अभी बात कर लेती, क्योंकि बादल से बात करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अभी जो हुआ इसके बाद दादाजान तो मना कर देंगे, और भैया भी पता नहीं कब आएंगे। कल पहली क्लास है मेरी, पहले दिन नहीं ना आ गई तो हाँ, बादल मना नहीं करेगा, वो इतना भी बुरा नहीं जितना लगता था। भाई सही कहते थे इसके बारे में। ज़ाहिर है भैया ने अगर इसे मेरे लिए चुना तो कुछ सोच के चुना की है। पुरसकून तोच अंदाज में इसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सातों बाद बाजिल ने इजाज़त दी थी तो वो अपने खुश्क लबों को ज़ुबान से तर करती दरवाज़ा घसीटती अंदर दाखिल हुई, मगर सिगरेट की बूने से नाक पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। बादल सोफे पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था कि इसकी निगाह मासूमा पर पड़ी। मासूमा को देखते इसके माथे पर शिकन भरे उभरे आंखें सुर्खी माइल हुई, जबकि मासूमा ट्रे मेज़ पर रखती एक तरफ खड़ी होगी, जबकि हाथ नाक पर था। तुम की लेकर आई हो चाय? मैंने नूरी को कहा था। वो ठंडे ठार लहजे में बोल रहा था। इसकी गर्दन की तनी रगी और आंखों की सुर्खी इस बात की गवाह थी वो काफ़ी ज़ब्त कर रहा था।
मासूमा इसको देखती नामहसूस अंदाज में 2 कदम पीछे हुई इसके अंदाज पर जाने की वो सटपटा गई, जबकि बाजिल अब सिगरेट एशट्रे में मसल चुका था। वो मैंने नूरी को मना कर दिया, मैं रूम में आ रही थी तो सोचा खुद ले आऊँ। मासूमा हलकतर करते हुए उंगली आपस में मरोड़ती आहिस्ती से बोली, ठीक है, अब जाओ। बादल की भारी सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी, जबकि मासूमा को इसका अंदाज़ अजीब लगा। मैं क्यों जाऊँ? मतलब ये मेरा भी कमरा है, आप मुझे ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकते। अगर आपको तन्हाई चाहिए तो आप चले जाए रूम से। मासूमा सारे लिहाज बुलाए ताक रखती हुई दबी दबी आवाज़ में गुर्राई। इसे बादल का सर्द अंदाज़ पता नहीं क्यों बुरा लगा था, एकदम इसे गुस्सा है। जबकि इसकी ऊंची आवाज़ सुनकर बादल ने टेबल पर रखे अपने पाँव उठाए और गजबनाक तासुरात लिए इस तक पहुँचा और सख्ती से इसके बाजू अपने शिकंजे में ले लिए। वो इसके इतने करीब था कि मासूमा को इसकी सांसों से सिगरेट की महक महसूस हुई। खबरदार, तुम्हारी आवाज़ ज़रा भी बुलंद हुई है इस कमरे से बाहर गई तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े वो इसके नाजुक बाजुओं से दबोचे हुए थाड़ा, जबकि पकड़ काफ़ी हद तक सख्ती बेसाख्ता मासूमा के हलक से दबी दबी चीख निकली। छोड़े मुझे, ये ठीक नहीं कर रहे आप। मासूमा दर्द बर्दाश्त करती पर मुश्किल बोल सकी, जबकि इसकी आंखें मन मन पानी से भर गई। मैंने क्या कहा था, तमीज़ से बात किया करो, समझ नहीं आई तुम्हें मेरी बात? अब इसने मासूमा के दोनों बाजू इसकी पुश्त पर ले जाकर जकड़े और मासूमा को अपने मज़ीद करीब किया, जबकि इसका लहजा मज़ीद सख्त हुआ। आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते मेरे साथ, ये मेरा भी कमरा, आप मुझे यूँ निकल जाने का कहेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। वो इसकी गिरफ्त में मचल रही थी। मज़ीद बाजिल के वजूद से आने वाली परफ्यूम और सिगरेट की बू उसके हवासों पर सवार हो रही थी, मगर अपनी कामती टांगों पर काबू पाती वो निगाहें झुकाकर बमुश्किल बोल पा रही थी। बहस करके मज़ीद गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे, जिस बात से आ रही अंदाज़ अपनाए हुए इसके बेदाग चेहरे को देखते हुए गुर्राया। मैं बहस नहीं कर रही। वो मध्यम आवाज़ में बोली, अपनी तरफ से बादल की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करके वो बाकी हाँप की थी। इसके बाजू शदीद दुख रहे थे, जैसे खून जम गया, इसलिए अब इसने मज़ाहमत करना छोड़ दी। तो फिर क्या कर रही हो? स्पार्ट लहजे के साथ इसने अगला सवाल दागा। बात करी, वो बस मिनमिनाई थी, जबकि अब इसको शिद्दत से रोना है। वो क्या करने आई थी और क्या हो गया था, जबकि बादल अब इसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त ढीली कर ली और इसकी थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखकर चेहरा बुलंद किया और इसके चेहरे पर थोड़ा झुक गया। आइंदा आवाज़ नीची रखकर बात करना मुझसे, नहीं तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा मैं। इसकी नाक को अपनी नाक से मस करता हुआ सफाकियत से बोला, जी। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोली थी कि बाजिल नज़दीक होने की वजह से बमुश्किल सुन सका, और फिर इसने मासूमा को आराम से खुद से दूर किया और तेज़ तरीन कदम बढ़ाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मासूमा का वजूद हौले हौले लरस रहा था। वो बमुश्किल खुद को संभालती बेड तक और बेड पर बैठ कर शिद्दत से रोने लगी। वहशी जंगली आदमी। अपने सफ़ेद बाजुओं पर बाजिल की उंगलियों के सुर्ख निशान देखकर वो सख्त गुस्से में ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाने लगी, जबकि आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। इसकी नाक और आंखों के डोरे बेहद सुर्ख हो गए थे। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो कुछ सोचती हुई बेड से उठी और वॉशरूम की जानी पड़ी। मुँह हाथ धोकर आई, मेज़ की सिम पड़ी जहाँ वो मोबाइल पे भी पड़ा था, जो बाजिल से देख कर गया था। बॉक्स से मोबाइल निकाल कर हाथों में लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। कुछ देर आईफोन से सर खपाती रही, फिर जब काफ़ी समझ में आ गया तो अपनी जगह से उठी। वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। बेड से अपना दुपट्टा लेकर उड़ती हुई हाथ में मोबाइल थाम कर कमरे से बाहर निकली। मोबाइल इस्तेमाल करके बदा हो जाता थोड़ा जैसा सेट। सीने उतरते हुए इसका सामना नूरी से हुआ, जो हाथ में कपड़े लिए जीने चढ़ी थी। नूरी से सलाम करती जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। इसे क्या हुआ? ओह, लगता है बाजिल ने इसकी भी क्लास ली है। नूरी की जल्दबाजी देखती हुई धीमी आवाज़ में बड़बड़ाती हुई कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। कायम के कमरे में आकर इसके स्टडी रूम में से कॉन्टैक्ट्स की डायरी लेकर कायम का नंबर लिया, अपने मोबाइल पर डायल करके कान से लगाया, मगर वो बंद था। फिर मायूसी से बाहर से निकली और फिर अपने बाजिल के मुश्तरका कमरे में आ गई। बाजिल, तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती, तुम बहुत बुरे हो, तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। इतनी सी बात पर इतना ज़ोर से बाजू दबाया मेरा वहशी आदमी। अपना वहशीपन मुझे ही दिखाकर ठीक नहीं किया तुमने। थोड़ा बहुत अच्छा समझ रही थी मैं तुम्हें, मगर नहीं, तुम बहुत बुरे हो। बात करना चाह रही थी मैं तुमसे, मगर तुम इस लायक ही नहीं हो। बेड पर दराज होकर बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाते हुए रोने लगी थी, मगर फिर भी इसे बाजिल का इंतजार था। ना चाहते हुए भी इसे कल यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाजिल की इजाज़त दरकार थी। कमरे में बैठकर काफ़ी देर बाजिल का इंतजार करती रही, मगर सुबह से दोपहर और दोपहर से रात होगी, मगर वो घर पर नहीं आया। इस दौरान रानी और गुल बीबी से खाने का कहने, मगर इसने इन्हें सख्ती से मना कर दिया। फिर रात के 9 बजे कमरे से निकली और किचन की जानी पड़ी। अपने लिए खाना गर्म करके खाया और फिर कमरे में आकर सो गई। कौन है ये बॉस? हाँ, कौन है जिसने जीना हराम किया हुआ हमारा? वो बफरे हुए शेर की तरह इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आसपास इसके आदमी सर झुकाए खड़े थे। भाई, इसे किसी ने आज तक नहीं देखा, मगर इसकी दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारे सारे मनसूबे नाकाम बना रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी गैंग को इसने जिस तरह बर्बाद किया, इसे देख और सुनकर लोग अब इसके नाम से भी कांपते हैं। इसका एक वफादार डरते डरते बॉस के कारनामे बताने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ना जानता हो इसे? वो सबके करतूत जानता है। मैं तुम सब कुत्तों को किस लिए पाल रहा हूँ? हाँ, अगर अपनी खैर चाहते हो तो पता लगाओ इस बॉस का, और अभी दफ़ा हो जाओ तुम सब। एक जहरीली निगाह सब पर डालते हुए धाड़ा तो इसकी आवाज़ पर सब वहाँ से निकल गए। अशरफ, किसी भी तरह इस बॉस को तलाश करो। कोई तो इसके आदमी होंगे जो इसका साथ दे रहे हैं। इन सब का पता लगाओ।
اب وہ اپنے بھائی کی سمت پڑا جو کرسی پر آرام سے بیٹھا شراب اپنے اندر انڈیل رہا تھا. اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا, تم فکر مت کرو مشرف, بہت جلد اس باس کو زندہ یا مردہ تمہارے سامنے پیش کروں گا. وہ گلاس اپنے لبوں سے ہٹاتا شاطرانہ انداز میں بولا. اس کی تسلی پر مشرف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اکتفا کیا. وہ جب اپنا ضروری کام نپٹا کر اس بنگلے میں داخل ہوا تو دور سے اس نے گلاس وال سے اندر ہونے والی کاروائی دیکھی. ایک پل کو اس کے اسپاٹ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی, مگر جب وہ آہستہ سے شیشے کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو اپنے چہرے کو پھر سے سپاٹ کر لیا. جبکہ اپنی بات اور ہنسی مذاق میں مگن ان 6 لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ان کا باس آ چکا. یقیناً ان سب کی باس کی جانب پش تھی. بازل دروازہ آرام سے بند کرتا وہیں شیشے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا. ساحر, پہلی فرصت میں تم اپنا نام چینج کرو. آئی ڈونٹ لائک یور نیم. وشال پیزے کا ایک پیس اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ساحر سے سنجیدگی سے مخاطب ہوئی, جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت سب دیکھ چکے تھے. کیوں, تمہیں میرے نام سے کیوں مسئلہ ہے؟ اپنے نام پر کبھی غور کیا تم نے؟ وشال لڑکوں کا نام ہوتا ہے وشال. ویسے تم حلیے سے کسی لڑکے سے کم نہیں لگتی. ساحر اس کی جینز اور شرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا. بہت اچھا خاصا چڑھا تھا وشال کی بات پر اور وشال کو چڑھا رہا تھا, جبکہ باقی سب ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکرا رہے تھے. او ہیلو, ذرا ساحر لودھی بننے کی ضرورت نہیں ہے, زہر لگتا ہے مجھے وہ. وشال اپنے خوبصورت چہرے پر غصہ لائے بولی. یار بس کرو تم دونوں اور ختم کرو یہ پارٹی واٹی, سمیٹو سب چیزیں. باس آ کے نا تو اس کو سانپ سونگ جانا ہے. حماد میز کی جانب اشارہ کرتے بولا جہاں پیزا, زنگر, برگر اور کولڈ ڈرنک پڑی تھی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, تم اتنے ڈرتے ہو باس سے, پھر بھی اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ کیسے ہو؟ باسط کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈیلتے ہوئے تمسکرانا بولا, جبکہ اس کی بات پر حماد نے سے گھورا. جسٹ کڈنگ یار, چل کرو. ویسے بھی باس کی نئی نئی شادی ہوئی, وہ سیدھا اپنے گھر جائیں گے یا ہماری اپنی پارٹی انجوائے کرنے تھوڑی آئیں گے؟ باسط کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے رمشا کو آنکھ مارتا مسکرا کر بولا, جبکہ اس کی بات پہ سب مسکرانے لگے. باسط تم نہیں سدھر سکتے. رمشا جو کہ باسط کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی, اس کی کمر پر چپت رسید کرتی ہوئی مسکرا کر بولی. یار آج انجوائے کر لو سب جیپ بھر کے, کل سے پھر باس آ جائیں گے اور پھر ان کے حکم شروع. باسط مسکراتا ہوا بولا, جبکہ رمشا اور حماد جو کہ میز پر پڑے باکس سمیٹ رہے تھے یکدم مڑے اور دروازے کے پاس کھڑے ہاتھ پر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے بازل کو دیکھ کر وہیں جم گئے. ان سب میں سے کسی کے بھی فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بازل آ جائے گا, جبکہ بازل کے چہرے پر ناگواری سے بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے وہ کافی دیر سے یہاں موجود تھا. باس, رمشا نے بازل کو ہکلاتے ہوئے پکارنا چاہا, مگر بازل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا. تم دونوں کیوں اٹھ رہے ہو؟ بیٹھو یار, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. باسط, حماد اور رمشا سے مخاطب ہوا جھوٹ گئے تھے, جبکہ ان دونوں کو ایک ہی سمت میں کھڑے دیکھ کر وشال اور ساحر بھی مڑے. وہاں بازل کو کھڑے دیکھ کر وہ دونوں بھی اپنی کرسی سے اٹھ گئی. یار تم لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ کوئی نہ بولا. جب کوئی نہ بولا تو باسط بھی پیچھے کو مڑا, مگر بازل کو سامنے دیکھ کر باقی الفاظ حلق میں دم توڑ گئے. علیہ نہیں ڈرتا وہ اور کرسی کو گھسیٹتا فوراً اٹھ گیا. وہ باس, آپ اس وقت کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اب مجھے کہیں بھی آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت لینی ہوگی باسط صاحب. بازل باسط کی سمت پڑھتے ہوئے سرد انداز میں بولا. نہیں باس, آپ کی مرضی, آپ کا آفس, آپ جب مرضی آئیں. ہمیں لگا تھا آپ آج گھر جائیں گے. باسط سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا, جبکہ لہجہ ابھی بھی شرارت بھرا تھا. یہ سب صاف کرو جلدی. میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا. اس کی بات پر باسط سمیت سب میز کی جانب مڑے. صرف باسط صاف کرے گا. بازل کی بھاری آواز پر سب اپنی جگہ کھڑے ہو گئے, جبکہ باسط منہ بسوڑتا ہوا صفائی پر لگ گیا. صبح اس کی آنکھ فجر سے پہلے کھلی تھی, مگر اسے بازل کی جگہ خالی دیکھ کر شدید غصہ آیا. یہ ساری رات ہوتا کہاں پر ہے؟ اس سے تو کوئی سوال کرتا نہیں ہے. کل میرے سے ذرا سی اونچی آواز پہ بولنے پر اتنا بھڑکا تھا, اپنے تو اسے جیسے پتہ ہی نہیں ہے. اس کی حرکتیں کچھ زیادہ نہیں مشکوک؟ کیا بازل ٹھیک انسان ہے؟ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی, مگر اس میں میرے خدا کی مرضی شامل تھی. تو میرے اللہ, میں اسے دل سے قبول کرتی ہوں. میرا شوہر ہے, مجھے اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی. کل سب کے سامنے اس نے مجھے اتنی عزت دی, مان دیا. آج تک اس گھر میں صرف مرد کے ہاتھوں عورت ذلیل و رسوا ہوئی ہے. بیوی تو کیا, بیٹی تک کو کسی نے عزت نہیں دی, حق نہیں دیا. کل پہلی بار اس گھر کے مرد نے اپنی بیوی کو سب کے سامنے عزت و احترام اور مان دیا. نکاح کی رات بھی بازل نے میری بات مانی تھی. اگر وہ نفس کا غلام ہوتا تو کیا میری بات مانتا؟ لیکن بازل میں خون کا اثر بھی خوب ہے. یا کہیں یہ پاپا کا کیا تو نہیں جو مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے, وہ میرے آگے آ رہا ہے. نہیں, میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی. میرے مالک رحم کرنا. شاید وہ برا انسان نہیں ہے, مگر جنونی ہے. بازل, تم نے جو زخم اپنی مردانگی کے ضم میں مجھے دیے نا, یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے. بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گردن کے نشان پر اور پھر بازوؤں کے نشان پر گیا. معصومہ شرازی نام ہے میرا. اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں. اگر بازل کے ساتھ اسی کے انداز میں مقابلہ کروں گی تو مزید بھڑکے گا. اسے میری اونچی آواز میں بات کرنا تک برداشت نہیں ہے. ایسے تو وہ اپنی طاقت کا ضم مجھ پر آزماتا رہے گا, لیکن میں کروں کیا؟ برائی کو برائی ختم نہیں کر سکتی. اگر برائی کے ساتھ برائی سے ہی لڑا جائے تو برائی کبھی ختم نہیں ہوگی, مگر کہ مزید بڑھے گی. برائی کو محض اچھائی ختم کر سکتی ہے. ہاں بالکل, اب سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے.
اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، بالوں کا جوڑا بنا کر وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ اب اس کی چال میں مضبوطی تھی، یقیناً یہ اس کے پختہ ارادوں کے باعث تھی۔ نماز ادا کر کے اپنے کپڑے پریس کر کے کیے شاور لے کر باہر نکلی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تولیے سے بال خشک کرنے لگی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے پیروں تک آتے فراک میں ملبوس تھی۔ اپنے سفید شفاف چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس نے بالوں کو ڈرائی کر کے چٹیاں میں مکید کیے، سر پر سکارف اوڑھ کر دوپٹہ کاندھے پر پھیلایا۔ پھر کمرے سے باہر نکلی اور پھپھو سے مل کر اپنے کمرے کی سمت پڑی۔ اپنے کمرے سے اپنا بیگ لیا، اس میں کاپی پینسل اور موبائل رکھ کر گل بی بی کو ناشتہ کمرے میں لانے کو کہا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر قائم یا بازل نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ آج ضرور جائے گی یونیورسٹی، چاہے دادا جان کا مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ گل بی بی سے ڈرائیور بابا سے گاڑی نکلوانے کا کہلوا کر وہ اب اپنے جانے کا بتانے دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سلام چھوٹی بی بی، وہ مرشد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بھی سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ نوری نے اسے پیچھے سے پکارا۔ کون؟ بازل؟ معصومہ نے اس کی جانب پلٹ کر جلدی سے پوچھا۔ جی، نوری نے تھوڑا مسکرا کر ایک لفظی جواب دیا۔ نوری کے مسکرانے پر معصومہ کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے نوری کو جانے کا اشارہ کیا، جبکہ اب اس کا رخ بازل اور اپنے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر پہلے اس نے سوچا دستک دے، مگر پھر یہ سوچ ذہن میں آئی کہ وہ اس کا بھی کمرہ اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے اجازت کیوں لے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اپنے گلابی ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے، ایک پل کو آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور اندر داخل ہوئی۔ اسی وقت بازل تولیے سے بال خشک کرتا واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ معصومہ دروازہ بند کرتی سے دیکھنے لگی۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، بھورے بال، بھوری داڑھی اس کی صاف رنگت پر بہت جچتی تھی، جبکہ اب بازل بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ چند لمحے مبہوت ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ احساس ہونے پر معصومہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ السلام علیکم، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بازل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اسے سلام کیا۔ معصومہ کی آواز پر وہ چونکا تھا، سر کو ہلا کر اسے سلام کا جواب دیا، مگر اسے معصومہ کا انداز کافی غیر متوقع لگا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ معصومہ غصے سے بھری ہوئی ہوگی، شاید پیر سے ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوگی، مگر اس کی سوچ کے برعکس معصومہ کا انداز خاصا پرسکون تھا۔ اوہ، تو معصومہ بی بی اتنا میٹھا انداز اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ میں اس کے یونیورسٹی جانے پر پابندی نہ لگا دوں۔ اس کو نقصق سے تیار دیکھ کر وہ بازل دل میں بولا۔ اسے یاد تھا کہ آج معصومہ کا یونی کا پہلا دن ہے، اس لیے وہ جلدی میں آیا تھا کہ اسے خود چھوڑ کر آئے گا۔ یہ اتنی صبح صبح تیار کیوں تم؟ خیریت ہے سب؟ انجان بننے کی بھرپور اداکاری کرتے بازل نے سوالیہ انداز میں بھمیں اچکا کر پوچھا۔ وہ آج مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میں بھی دادا جان سے اجازت لینے جا رہی تھی۔ اپنے کاندھے پر رکھے بیگ پر اپنی گفت مضبوط کرتی وہ بازل کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ دادا جان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مگر میرے علم میں ہونا لازمی تھی یہ بات۔ اگر میں ابھی گھر نہ آتا تو کیا تم مجھے بتائے بغیر چلی جاتی؟ اپنی قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے ہوئے وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں سختی تھی جو معصومہ بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ میں کل سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، وہ دھیمی آواز مگر لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ آنکھیں ہوس بازل کی آنکھوں کی جانب تھی۔ تمہارے موبائل میں رابطے کا آپشن موجود ہے اور میرا نمبر بھی سیو ہے، تم مجھے کال یا میسج کر سکتی تھی۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں اسے مشورہ دے رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ قدم بڑھاتا اس تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے آپ پر غصہ تھا، اس لیے نہیں کیا میسیجز یا کال۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا معصومہ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی ہوئی آہستگی سے بولی، جبکہ اس کی صاف کوئی پر بازو کے لبوں پر تبسم بھرا تھا۔ ابھی بھی غصہ ہو مجھ پر؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی شرٹ کے کھلے بٹن سے اس کے کشادہ سینے پر معصومہ کی نگاہ پڑی کہ فوراً اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہوگی۔ بازل نے اس کے چہرے پر حیا کے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ جی، اپنا چہرہ موڑ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی دلیری پر بازل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو کیا امید کر رہی ہو تم مجھ سے کہ معافی مانگوں گا کیا میں تم سے؟ وہ اب سرد انداز میں سوال پر سوال کیا جا رہا تھا، جبکہ معصومہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرد مہری تھی، چہرہ بھی بالکل سنجیدہ تھا۔ جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو احساس ہونے پر معافی مانگنی چاہیے، اس نے آہستگی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بازل کو اس وقت بہت معصوم لگی تھی۔ بدتمیزی سے بات تم نے بھی کی تھی، اس نے قدرے بلند آواز میں جتایا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی سزا بھی تو دے دی تھی آپ نے مجھے، وہ بھی جتاتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی، جبکہ اب کے بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا پھر سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ معصومہ اس اچانک کارروائی پر سہم سی گئی، بازل کے سینے سے لگی اس نے اپنی آنکھیں میچ لی، جبکہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد بازل نے اسے نرمی سے خود سے جدا کیا اور اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بنا لیا اور اس کے چہرے پر جھکا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑی تھی۔ معصومہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ لی۔ آنکھیں کھولو، بازل کی جذبات سے بوجھل آواز کمرے میں گونجی، جبکہ معصومہ نے اس کی آواز پر فوراً آنکھیں کھولی۔ کل کے لیے بہت شرمندہ ہوں میں، مزید تمہارے اس رویے نے شرمندہ کر دیا مجھے لگا تھا تم تلخی سے بات کرو گی، مگر معصومہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بول رہا تھا، بہت سختی سے بات کی میں نے تم سے، مجھے معاف کر دو، اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی مت رکھنا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر لہجے میں بہت نرمی سے بول رہا تھا، اس کا انداز معصومہ کو مسکرانے پر مجبور کر کے، جیسے آج دھڑلے سے معافی منگوائی ہے نا مجھ سے تم نے، یہ واقعی معصومہ شرازی کر سکتی ہے۔
یہ بات بازل نے اپنے دل میں سوچی تھی کیونکہ معصومہ کو کہہ کر اسے اپنی کمزوری نہیں بتا سکتا تھا. صحیح گل بیوی نے بھی ایک لیول تک سر تک چڑھائی دا نا ہور سلار سکندر وغیر کہ جنہیں بہتا ہی سر تک چڑھا لیا تو سر تک چڑھ کے نچ دی اور عزت ہی نہیں کرتی. وہ مجھے دیر ہو رہی ہے. بازل کی والہانہ نگاہ اس کی قربت سے بے حال ہوتی ہوا اس کی سے بولی. اس کے بعد پر وہ چونکا پھر چھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور پھر معصومہ کو آرام سے اپنے سے جدا کیا. میں چھوڑ کر آتا ہوں. اسے نرمی سے کہتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا بالوں کو سوار کر خود پر پرفیوم چھٹکا بلیک چادر کاندھے پر رکھی اور وہ اپنا موبائل والیٹ اور گوگلز اٹھا رہا تھا. معصومہ اس کی تیاری دیکھ رہی تھی جب بازل اس کے قریب آیا. ناشتہ کیا تم نے؟ یاد آنے پر وہ بولا تھا. جی. آپ نہیں کریں گے ناشتہ؟ بے ساختہ معصومہ نے پوچھا. میں واپس آ کر لوں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے، چلو. نرم انداز میں کہتا اس کا ہاتھ تھام کر اب وہ آگے بڑھنے لگا جبکہ معصومہ اس کی تقلید کرتی آ رہی تھی. شیرازی ہاؤس کے بیرونی دروازے تک آتے ہوئے کئی ملازمین نے سر جھکا کر بازل کو سلام کیا تھا. پھر انہیں آتا دیکھ کر ایک وردی والا ڈرائیور آگے بڑھا. سلام کے بعد اس نے بلیک LBW کا پچھلا دروازہ کھولا مگر بازل نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود جا کر اسٹیئرنگ سنبھالا. راستہ خاموشی سے گزرا. بازل کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا جبکہ معصومہ کبھی تیچھی نگاہوں سے اس کے اسپاٹ چہرے اور گوگلز میں چھپی آنکھوں کو دیکھ لیتی تھی. اسے بھیا کی یاد آ رہی تھی، اسے اپنی ماما کی بھی یاد آ رہی تھی. دل اداس ہو رہا تھا. آ گئی تمہاری یونیورسٹی. گاڑی روک کر معصومہ کی جانب مڑا جبکہ معصومہ کی نظریں سامنے گیٹ پر تھی جہاں لڑکے لڑکیاں اندر داخل ہو رہے تھے. کیا ہوا؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا. کچھ بھی نہیں. معصومہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی. قائم کو مس کر رہی ہو؟ بازل کے سوال پر معصومہ نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا جبکہ ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں آئی نمی اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کی. بازل اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کر کے موبائل معصومہ کی جانب بڑھایا. معصومہ نے فوراً موبائل کان سے لگایا. اسے ایک گونا سکون ہوا کہ بیل جاری. ہیلو. قائم کی بھاری آواز فون پر ابھری. بھیا. اپنے بھائی کی آواز سن کر اسے سکون ہوا. معصومہ میری جان کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میری گڑیا ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں. آج میری گڑیا کا فرسٹ ڈے ہے نا؟ جی بھیا. اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ، اور ایک بات یاد رکھنا معصومہ، جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو اپنے خاندان کی عزت کو لے کر نکلتی ہے. مجھے اپنی بہن پر پورا اعتماد ہے. اپنا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا. جی بھیا. معصومہ نے دل میں عہد کرتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا. الوداعی کلمات کے بعد اس نے موبائل بازل کی جانب بڑھا دیا. بازل جو کہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا معصومہ سے موبائل پکڑ کر اپنی قمیض کی جیب میں رکھ دیا. اب ٹھیک ہو؟ دوبارہ معصومہ کی جانب رک کر کے اس نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا. جی. وہ گہرا سانس لیتی ہوئی بولی. معصومہ. بازل کے پکارنے پر معصومہ نے ابروج کھا کر سوالیہ انداز میں سے دیکھا. تم معصومہ شیرازی ہو. تم گھبراؤ گی نہیں کسی بھی مشکل سے. تم مضبوط لڑکی ہو اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھنا. چلو اب دیر ہو رہی ہے، جاؤ. بازل اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بول رہا تھا جبکہ معصومہ نے اس بات میں سر ہلایا. جب معصومہ گیٹ کے اندر چلی گئی تو بازل نے گاڑی سٹارٹ کر دی. شیرازی ہاؤس میں داخل ہو کر وہ گاڑی سے اتر اور تیز تیز قدم بڑھاتا زینے طے کرنے لگا. بازل. شیری صاحبہ کی پکار پر اس کے قدم رکے اور ان کی جانب مڑا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ان کو ادب سے سلام کر کے اس نے ان کے بازو کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جبکہ اس کی بات پر شیری صاحبہ کے لب مسکرائے. بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں. ان کے لہجے میں بازل کے لیے شفقت تھی. کوئی کام تھا آپ کو؟ بازل نے ان کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں بیٹا، وہ کل رات کو شیرازی ہاؤس میں دعوت ہے، تم کہیں مت جانا. انہوں نے ماجد صاحب کا پیغام بازل کو دیا جس کو سننے کے بعد بازل نے اس بات میں سر ہلایا. بس یہی کہنا تھا. وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. سلام مرشد صاحب، ناشتہ لے آؤ. وہ مڑنے ہی لگا تھا جب نوری سلام کرتی سے ناشتے کا پوچھنے لگی. بازل سر ہلاتا وہ آگے بڑھ گیا. وہ آہستہ مگر مضبوط قدم اٹھاتی چل رہی تھی. اس کا رخ انفارمیشن روم کی طرف تھا تاکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور کلاسز کا پتہ کر سکے. آس پاس تیز تیز چلتے ہوئے لڑکے لڑکیوں کی وہ سرسری انداز میں دیکھ رہی تھی. یہ ماحول شیرازی ہاؤس میں زندگی گزارنے والی اس لڑکی کے لیے واقعی نیا اور حیران کن تھا. وہ لڑکی جس نے اس محل نما قید خانے میں زندگی کے 18 سال گزارے تھے. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اس پہ پابندی لگتی تھی. اسے یہ کھلا ماحول دیکھ کر واقعی ایک پل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی. اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ آس پاس دیکھنے لگی. لڑکے لڑکیاں قبل کی صورت میں آس پاس کھاس پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. کچھ لڑکیاں تنگ لباس پہنے ہوئے تھی تو کچھ عبایا اوڑے ہوئے تھی. معصومہ نے نوٹ کیا یہاں ہر طرف کے لباس کی لڑکے لڑکیاں موجود تھے. ایک جگہ اسے 2 لڑکیاں دیکھی جو مناسب لباس میں ملبوس تھی. وہ دونوں ایک طرف کھڑی تھی. معصومہ کچھ سوچ کر ان کی جانب پڑی. ایکسکیوز می. یس. وہ دونوں بھی معصومہ کی جانب متوجہ ہو چکی تھی. مجھے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا پوچھنا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہاں ہے؟ خود کو کمپوز کرتی وہ نارملی بولی. او آج آپ کا فرسٹ ڈے؟ دوسری لڑکی نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے پوچھا. جی. معصومہ نے اس کا یوں جائزہ لینا عجیب لگا مگر ایک لفظی جواب دیا. یہاں سے سیدھا جاؤ، رائٹ ٹرن لینا. ایک وائٹ کلر کی بلڈنگ دکھے گی، وہی ہے تمہارا ڈپارٹمنٹ. ان میں سے ایک لڑکی سے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے سمجھا رہی تھی. وہ شاید معصومہ کی خوبصورتی اور معصومیت سے متاثر ہوئی تھی. معصومہ اس بات میں سر ہلاتی ان کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی. ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پکارا مگر وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی. ہیلو.
باسط مسکراتا ہوا ہاتھ لہراتا اچانک اس کے آگے آ کر بولا کہ معصومہ کا راستہ رک گیا، وہ رکنے پر مجبور ہوگی۔ اچانک اپنے سامنے آنے والے اس 23-24 سالہ نوجوان کو دیکھ کر معصومہ ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ لسن ہیلو، معصومہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے اس کا راستہ روک گیا۔ اس بار معصومہ نے اسے دیکھا مگر کچھ ایسا تھا جسے معصومہ کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ اس لڑکے کے بھورے بال تھے اور اس کی سرخ آنکھیں جن سے معصومہ کو عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ یہ آنکھیں تو باسل کی آنکھوں جیسی ہیں، وہ دل میں بولی تھی۔ اب معصومہ اسے بغور دیکھنے لگی، اسے عجیب سا لگا وہ لڑکا، مگر اپنی حیرت پر قابو پاتی باسط کو نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھی۔ ارے رکے تو، آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ باسط کے الفاظ سے خود بخود اس کے قدم رکے۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو کمپوز کرتی باسط کو بغیر دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ آئی نو آپ نیو ہے، فرسٹ سیمسٹر آپ کا، میرا نام باسط ہے، میرا لاسٹ ایئر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہوں میں۔ وہ لڑکی آپ کو مس گائیڈ کر رہی تھی، سینئرز ہیں وہ تینوں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے، اور جونیئر کو فول بنا رہی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی کو بنا چکی ہیں۔ وہ مسکرا کر بس بولتے جا رہا تھا، معصومہ اس کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ باسط کی باتیں سمجھتی ہوئے پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ میں آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہوں، باسط نے جلدی سے پیشکش کی۔ نو تھینکس، معصومہ اسے سہولت سے انکار کرتی سے خاطر میں لاتے ہوئے پھر سے آگے بڑھ گئی۔ ارے غلط مت سمجھے مجھے، میری مانے تو رکے، میں آپ کو صحیح ڈپارٹمنٹ بتاتا ہوں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میری کلاس ہے۔ باسط کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتا وہ بولا۔ اوکے بتاؤ، معصومہ کچھ سوچ کر بولی۔ یہاں سے رائٹ جائیں، پھر لیفٹ مڑ جائیں، پھر سیدھا چلتی جائیں، پھر رائٹ ٹرن لیں، اور سیدھا چلتی رہیں، سامنے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ باسط بھرپور سنجیدگی سے ہاتھ کے اشارے سے سمجھا رہا تھا، جبکہ معصومہ اس کی بات سننے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ معصومہ کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ کر وہ چہرے پر بلا کی معصومیت لیے بولا۔ میں نے تو آپ کو بتایا نہیں کہ مجھے کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، پھر آپ مجھے اس کا راستہ کیسے بتا رہے ہیں؟ معصومہ اپنی بات عام سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ باسط کو معصومہ کا حاضر دماغ پہ منہ کھل گیا۔ پھر مسکراہٹ آئی، وہ گہری ہوئی۔ کیا بات ہے، باس کی وائف کی، بہت اچھے۔ معصومہ کا دودھ جاتے دیکھ کر باسط مسکراتا ہوا بڑبڑایا۔ باسط نے جا کے باس کو جتیاں کھا رہنی سی، وہ بڑھی نو غلط گائیڈ کرن دے چکراں وچ۔ یونیورسٹی سے ڈرائیور لینے آیا تھا، اسے لگا شاید باسل خود آئے گا، لیکن مگر وہ نہیں آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو باسل کھڑکی کے پاس کھڑا موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سے باسل نے مڑ کر دیکھا۔ معصومہ کو دیکھ کر اس نے انگلیوں میں دبی آدھی سگریٹ کو فوراً ایشٹرے میں مسل دیا، فون بند کر کے معصومہ کی سمت پڑا۔ السلام علیکم۔ معصومہ دروازہ بند کرتی بیگ ایک طرف رکھتی ہوئی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا دن؟ وہ اس کے قریب آتا اپنی مخصوص بھاری آواز میں پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، معصومہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ گڈ۔ باسل بھی اس کو مسکرا کر کہتا الماری کی جانب بڑھا۔ تم کھانا منگوا لو اپنے لیے، میں کھا چکا ہوں۔ الماری میں سر دیا وہ سرسری انداز میں گویا ہوا۔ جی۔ وہ اسے الماری سے سوٹ نکال کر بند کرتے دیکھتے بولی، جبکہ باسل اسے بغیر جواب دیے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ اور معصومہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو باسل کریم کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس شیشے کے سامنے اپنی بے پناہ وجیح شخصیت لے کھڑا تھا۔ بھورے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے سے مبہوت سی تکتی رہی۔ اسے صبح والا لڑکا یاد آیا تھا۔ معصومہ کو اپنی جانب محویہ سے تکتا پا کر وہ کڑائی پر قیمتی گھڑی باندھتے ہوئے پلٹا۔ کیا دیکھ رہی ہو جانا؟ وہ جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، وہ شرمندہ ہوئی تھی، چہرہ موڑ کر بولی۔ باسل کے وجود سے آتی خوشبو اس کے دل کی دھڑکنوں میں شور مچا رہی تھی۔ باسل نکارا پڑتا ٹیبل سے اب اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھا رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ لہجے کو نارمل لگتی انگلیاں آپس میں مروڑتی پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ تارا جان کے ساتھ بیٹھک جا رہا ہوں، آج دعا ہے وہاں۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک پہنچا اور سنجیدہ انداز میں بولا، جبکہ معصومہ نے اس کی بات پر اس بات پہ سر ہلایا۔ رات کو انتظار کرنا میرا، میں آؤں گا اور پھر جیپ بھر کے دیکھنا مجھے۔ بوجھل آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اپنے لبوں سے اس کی کان کی لو کو چھوا اور مانی خیری سے مسکراتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ معصومہ کا وجود اس کی مانی کے اس بات پر لرز گیا۔ اس کا رنگ یکدم سرخ پڑا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو کمپوز کرنے لگی۔ پھر کافی دیر بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود اس خوبصورت انگوٹھی کو دیکھ کر باسل کی تمام باتیں سوچنے لگی۔ چلو منڈا ساڈا تے بہت چنگا، کڑی بھی سدھی ہو گئی۔ یہ ایک بڑے سے کمرے کا منظر تھا جہاں دیواروں پر قرآنی آیات نصب تھی۔ کچھ آیات کے فریم دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ روشن دان سے آتی روشنی اور کمرے میں لگے بلب کی روشنی اس کمرے میں خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک نفیس سے دیوان پر مظفر شیرازی صاحب سفید شلوار قمیض پہنے سر پر پگڑی رکھے ہوئے تھے، سفید مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ سامنے قالین پر بیٹھے شخص کی بات غور سے سن رہے تھے۔ ان کے ساتھ باسل شیرازی کریم کلر کی شلوار قمیض پہنے سر کو جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے پوری شان و شوکت کے اور جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا اسی شخص کو بغور سن رہا تھا جس وقت کوئی اہم مسئلہ بتا رہا تھا۔ مرشد صاحب اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو اپنی کوششیں کر کے ناکام ہو گئے۔ وہ شخص اپنی بات کے اختتام پر عاجزی سے بولا۔ باسل دیکھ لے گا اس معاملے کو۔ مظفر صاحب سر کو جنبش دیتے ہوئے بولے۔ ان کے لہجے کا فخر اور مان وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا۔ مرشد صاحب ہمارے تو آپ ہی پیر و مرشد ہے، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ شخص ہاتھ جوڑ کر کی ادھر سے گویا ہوا۔ مرشد صاحب ساڈے مرشد باسل جیا تے کوئی ہے ہی نہیں، دنیا ویکھی اساں اج کل دی نوجوان نسل صرف اپنی دنیا وچ مست رہندی دے، لیکن تسی ساڈے پیرو مرشد اپنے پرکھاں دی لاج رکھے ہوئے نے۔ مرشد باسل دی بڑی اچھی تربیت کیتی ہے تساں مرشد صاحب۔
ایک عمر رسیدہ شخص بادل کو محبت و شفقت سے دیکھتا اپنے مقامی لب و لہجے میں بول رہا تھا، آخر کو بازل بچپن سے اپنے دادا کے ساتھ یہاں آتا تھا، لوگوں کے کئی مسئلے اس نے حل کیے تھے، کئی پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا تھا، بڑی عزت و احترام سے بات کرتا تھا، یہاں تک کہ سر جھکا کر ان سب بزرگوں سے بات کرتا۔ ہاں مریدے، میرے پوتے واسطے دعا کریا کر کہ سونا رب میرے پوتے کو بالکل ایس جڑا نینو نقش والا بہادر شیر جیسا بیٹا دے۔ مظفر صاحب اپنے پوتے کی تعریف سن کر فخریہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولے، مرشد صاحب سونا رب ایک نہیں پنج پتر دے گے ساڈے مرشد پتر نو۔ ایک اور بوڑھا آدمی انگلیوں کا پنجہ بنا کر مظفر صاحب کو دیکھتا ہوا بولا۔ ان بزرگ کی بات پر بازل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ میری بیوی ایک بچے پر راضی نہیں، بابا جی مجھے 5 بیٹوں کی دعا دے رہے ہیں، معصومہ بی بی تمہاری خیر نہیں اب۔ بازل اپنی مسکراہٹ دباتا دل میں سوچ رہا تھا، جبکہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کا رخ دوسری جانب کیا۔ معصومہ بی بی ہن تیری واقعی خیر نہیں ہے، ہن تے دعا بھی 5 منڈیاں دی مل گئی انہوں۔ مظفر صاحب پودے کی مسکراہٹ دیکھ چکے تھے، مزید بازل کا مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنا چہرہ موڑنا انہیں بھی کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ آمین آمین زاہد۔ دعا پر آمین کہتے ہوئے انہوں نے بازل کے کندھے کو تھپتھپایا۔ کچھ دیر کے بعد دعا کے بعد چائے کا سلسلہ شروع ہوا تو بازل نے انکار کر دیا۔ دادا جان جانتے تھے وہ کہیں بھی باہر سے کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ مرشد صاحب میری دھی رانی نے بنائی ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ پی لیں، ہم غریبوں کی اتنی اوقات ہے جی۔ وہ آدمی چائے کا کپ بازل کے آگے کرتا ہوا بولا، لے لو میرے بچے، یہ بھروسے کا آدمی ہے۔ مظفر صاحب بازل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ بازل نے ان کی جانب دیکھا، جو بہت خوش نظر آ رہے تھے، یقیناً یہ خوشی ابھی تھوڑی دیر پہلے بازل کے لیے سب کتنے خلوص سے دی گئی دعاؤں کی وجہ سے تھی۔ بازل چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا اور چائے کا کپ ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، آپ بتائیے گا ضرور، اپنی رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا۔ ناول کیسا لگا؟ خدا شفیق نے ہارٹ بھیجے۔ امایا شاہ، ڈیئر کوئی اولڈ اچھا سا لانگ قسط وار ناول ریڈ کریں، جنونی ہیرو، انوسینٹ ہیروئن، ہیپی اینڈنگ بیس۔ اوکے جی، انشاءاللہ ضرور ریڈ کریں گے۔ مظہر خان، وعلیکم السلام، ہیئر آفٹر لانگ ٹائم، نائس ناول، تھینک یو۔ سائم بہید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ڈیئر سسٹر، زبردست ناول، تھینک یو۔ صباحت ندیم، اوسم۔ زلفشاں خان، بولڈ ناول مجھے بہت پسند ہے، آپ ایسے ہی ناول ریڈ کیا کریں پلیز۔ اوکے جی، انشاءاللہ جیسے جیسے اچھے ناول ملے وہ ضرور ریڈ کریں گے۔ امداد علی، آپ بھی آپ نا ساتھ ساتھ اپنے تھاٹ شیئر کریں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کرتی ہوں، میں کسی کے بھی کہنے پہ رکی نہیں ہوئی، بس وہ سم ٹائم ہوتا ہے نا، موڈ کی بات ہوتی ہے، کبھی موڈ نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا کم بول لیتی ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا تو اب ذہن میں رکھوں گی۔ بشریٰ اعظم، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو۔ فیصل خان، بیوٹیفل ناول، تھینک یو۔ تعمیر خان، وعلیکم السلام ڈیئر، آپ یہ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر، اللہ بلیس یو سسٹر اینڈ یور فیملی ود لاٹ آف ہیپینس اینڈ ہیلتھ، آمین، تھینکس۔ کتنے ایپیسوڈ بنیں گے اس ناول کی؟ اس ناول کے 5 سے 6 ایپیسوڈ ہیں، ابھی سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، پیچھے 3 سے 4 ایپیسوڈ لیفٹ۔ عبداللہ ایم، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ناول بہت اچھا ہے، مزہ آ گیا تو اچھا، ہاں تھینک یو۔ تہا دل سو سویٹ ایپیسوڈ، تھینک یو۔ ملک صاحبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، فرسٹ ایپی بہت انٹرسٹنگ تھی، میں نے ناول پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا یاد تھا، مجھے معصومہ کا کریکٹر پسند ہے، وہ کیسے بے خوف و خطر سب سے بات کرتی تھی، ورنہ تو پورے گھر میں خواتین کو بولنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ شروع میں جب مظفر شیرازی نے معصومہ کا رشتہ بازل سے طے کرنے کی بات کی تو معصومہ کے بابا اپنی بیٹی کی بات کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن مظفر شیرازی، ان کی نظر میں عورتوں کی کوئی اوقات نہیں تھی، وہ تو بس پوتے کی خواہش پر رشتہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معصومہ جیسی زبان دراز لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن بازل کو تو تھی، تو ہور کی بیاہ بازل نے کرانا کہ مظفر شیرازی نے کرانا، اور ان کے پوتے نے بھی ضد میں ان پر ہی تھے۔ معصومہ اور بازل کا سین انٹرسٹنگ تھا، معصومہ نے کیا کرارے جواب دی بازل کو، پھر بازل صاحب بازل کے ساتھ اچھا کیا معصومہ نے، اس بیچاری نے انکار تو بہت کیا، لیکن پھر بھی اس کی شادی ہوئی گئی بازل سے، اور اوپر سے بازل کے ارادے تو خطرناک تھے بہت، لیکن اس کے کال آنے پر اس کا موڈ خراب ہوا، ارادے تھے واقعی بڑے ظالم سی۔ معصومہ نے شکر ادا کیا، لیکن کب تک کرے گی؟ بازل بھی کہہ گیا کہ اسے بچ گئی ہو آج، لیکن کب تک بچے گی؟ وہی وہ کیا کہتے ہیں، بکرے کی ماں کے میمنے کی ماں کب تک خیر منائے گی، وہی صاحب معصومہ بی بی دا۔ باقی ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین جی، دعاؤں بھی بہت یاد رکھیں۔ اور یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے، کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا اس ناول پہ اچھا کمنٹ آتا رہا تو میں آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو اس کے ڈیلی ایپیسوڈ بھی دے سکتی ہوں، مطلب میں آپ سے 2 دعوے کر رہی ہوں آج کے، آپ کے رسپانس کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے تخت بخت پہ رسپانس دیا تو اس کی بھی ڈیلی ایپیسوڈ آئے گی، اور یہ بھی جب تک چل رہا ہے اس کے ناول کی بھی میں ڈیلی ایپیسوڈ دینے کو تیار ہوں، تو بٹ آئی ڈیمانڈ یور رسپانس، مجھے آپ کا رسپانس چاہیے،
اور دوسری بات میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ میرے تایا ابو کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ان کی بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے، تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے، اور باقی سب کو، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس آج کل تھوڑی سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے، مائنڈ بہت زیادہ میرا ڈسٹرب ہوا پڑا، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے اب اجازت دیں، اللہ خیر کرے، ملیں گے جلد نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعاؤں کرتے رہیں۔ اللہ حافظ جی۔